عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں التمش خان حنیف خان، معاون معلم الہیرا اردو ہائی اسکول بھساول۔ آج ہم ہمارے جماعت دوم کی دوسری رباعی جس کے شاعر یاس یگانہ چنگیزی ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے رباعی شروع کرنے سے پہلے رباعی کے شاعر یاس یگانہ چنگیزی کا تعارف جان پہچان کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین تھا۔ وہ 1883 میں پیدا ہوئے۔ پہلے ان کا تخلص یاس تھا، بعد میں یگانہ ہو گیا۔ ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہوتے، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے یاس یگانہ انہیں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے۔ یاس یگانہ چنگیزی 1956 میں انتقال ہوا۔ رباعی کچھ اس طرح ہے: مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا پھکے، جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ آئیے دیکھتے ہیں یاس یگانہ چنگیزی اپنے اس رباعی میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اس رباعی کے ذریعے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے، چاہے حالات جتنے بھی سنگین ہو جائے، ہر طرح کی تکلیفیں وہ مصیبتیں جھیل لیں گے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیں گے، لیکن دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے۔ وہ منزل مقصود کو پانے کے لیے جب کوئی عزم کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اور رکاوٹیں انہیں روک نہیں پاتی۔ ان کے حوصلے کے آگے ہر رکاوٹ اور دشواری بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یاس اپنی اس رباعی میں مردان خدا کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مردان خدا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتے، اور اس کے لیے چاہے کتنا ہی غم، کتنی ہی پریشانی، کتنی ہی دشواریاں انہیں اٹھانا پڑے، مگر وہ کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ وہ اپنا راستہ، اپنی منزل خود طے کرتے ہیں۔ جیسے ایک بہتا ہوا پانی کا دھارا کبھی نہیں رکتا، وہ پتھروں پہاڑوں سے اپنے راستہ تلاش کر لیتا ہے، ویسے ہی یہ مردان خدا بھی نہیں رکتے، اور چاہے کتنی ہی دشواریاں اور پریشانیاں ہوں، وہ اپنے منزل تک کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ بس یہی پیغام یاس یگانہ چنگیزی نے اس رباعی میں دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ رباعی بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوں گی۔ خدا حافظ۔